یہ ہے داستان اس نبی کی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ ایسی بادشاہت جس میں نہ صرف انسان بلکہ جنات، ہوائیں، پرندے اور جانور بھی اس کے تابع تھے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ہے ان کی انگوٹھی کا قصہ۔ ایک ایسی انگوٹھی جس کے اسرار نے صدیوں سے انسان کو حیران کر رکھا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اصل راز ایک انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی چاندی کی تھی جس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ یہی انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور مخلوقات پر قابو عطا کرتی تھی۔ اسلامی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انگوٹھی میں اللہ کا اسم اعظم نقش تھا۔ اس نام کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت حاصل ہوئی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ یہودی کتب میں اس انگوٹھی کو سیل آف سلیمان کہا گیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ انگوٹھی 6 کونوں والے ستارے کی علامت تھی جسے آج دنیا اسٹار آف ڈیوڈ کہتی ہے، اور اسرائیل کے قومی پرچم پر یہ نشان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی سب سے حیران کن خصوصیات یہ تھی کہ ان کے ماتحت صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کے فیضان سے وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ لیتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی۔ اس نعمت کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف پرندوں سے بات کرتے بلکہ چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کی گفتگو بھی سن لیتے۔ قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کی فوج تمہیں روند ڈالے اور وہ بے خبر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے ایسی نعمت عطا کی گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ انگوٹھی کے ذریعے انہیں اللہ نے مخلوقات کی زبان سمجھنے کی خاص قوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی دانائی اور عدل کے لیے مشہور تھے۔ انگوٹھی ان کے فیصلوں میں ایک خاص روحانی برکت کا ذریعہ تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 2 عورتوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دونوں ایک بچے کو اپنا کہہ رہی تھی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا، بچہ دونوں میں سے کسی کو نہیں دیا جا سکتا، بہتر یہ ہے کہ اسے 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ دیا جائے۔ یہ سن کر بڑی عورت خاموش رہی، لیکن چھوٹی عورت چیخ کر بولی، نہیں، یہ بچہ اسی کو دے دو لیکن اسے مت مارو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ اصل ماں یہی عورت ہے جس نے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنا حق قربان کر دیا۔ یہ حکمت اور عدل اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی انہیں نہ صرف طاقت بلکہ دانشمندی بھی عطا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی محض ایک زیور نہیں تھی، یہ طاقت، حکمت اور روحانی تسخیر کی علامت تھی۔ لیکن ہر نبی کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بڑی آزمائش میں ڈالا۔ تاریخ و تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے غسل خانے میں تشریف لے گئے۔ انگوٹھی کو ہاتھ سے اتار کر اپنی ایک زوجہ کے سپرد کر دیا۔ یہ انگوٹھی جیسے ہی الگ ہوئی، شیطان سخر نے انسانی شکل میں آ کر عورت کو دھوکہ دیا اور انگوٹھی چھین لی۔ انگوٹھی ہاتھ میں آتے ہی شیطان تخت سلیمان پر بیٹھ گیا۔ جنات، پرندے اور ہوا سب اس کے ماتحت ہو گئے۔ اس نے اپنی چالاکی سے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ قرآن کی ایک آیت سے بھی اشارہ پاتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔
یہ جسد مفسرین کے نزدیک شیطان سخر تھا جو تخت پر بیٹھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی کھو دینے کے بعد ایک عام آدمی کی طرح زمین پر پھرنے لگے۔ ان کے پاس نہ بادشاہت رہی نہ جنات کی خدمت۔ وہ سمندروں کے کناروں پر مچھلیاں پکڑتے، محنت مزدوری کرتے اور سادہ زندگی گزارتے، لیکن دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ایک آزمائش ہے۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے گا انہیں ان کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس عطا کر دے گا۔ اسی دوران شیطان سخر نے حکومت میں فتنہ اور بگاڑ پھیلایا۔ جنات اور انسان اس کی نافرمانی سے تنگ آئے۔ علماء بنی اسرائیل نے پہچان لیا کہ تخت پر بیٹھا یہ دراصل نبی نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے مزدوری کر رہے تھے۔ ایک دن ایک مچھلی پکڑی۔ جب اسے چاک کیا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکل آئی۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی ہاتھ میں پہنی، وہی پرانا جاؤ جلال لوٹ آیا۔ ہوا، پرندے، جنات اور سب مخلوقات ان کے حکم کے تابع ہو گئے۔ شیطان سخر بھاگ گیا، لیکن جنات نے اسے پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں وہ چاہتا۔ یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ حقیقی طاقت انگوٹھی میں نہیں بلکہ اللہ کی عطا میں ہے۔ انگوٹھی محض ایک وسیلہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی انگوٹھی اور اس پر موجود مہر ایک راز بن گئی۔ یہودی روایات میں اسے سیل آف سولومون کہا گیا اور ان کے ہاں یہ جادو کو قابو کرنے اور جنات پر تسلط حاصل کرنے کی علامت بن گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی عدل، حکمت اور اللہ کی بندگی میں گزاری۔ ان کی وفات کے وقت وہ بیت المقدس کی تعمیر پر کھڑے تھے۔ عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی وفات پا گئے۔ جنات مسلسل کام کرتے رہے، یہ سمجھ کر کہ سلیمان زندہ ہیں۔ جب عصا کو دیمک نے کھایا اور وہ گر گئے، تب سب کو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ انگوٹھی کا کیا ہوا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ہی دفن کر دی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے زمین میں چھپا دیا تاکہ کوئی اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دراصل ایک سبق ہے۔ طاقت اور اختیار صرف اللہ کی عطا ہے۔ جب اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے اور جب چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ انگوٹھی کا اصل معجزہ یہ تھا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی توحید اور عدل کے پرچم تلے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت عطا کی، لیکن وہ ہمیشہ کہتے رہے، یہ سب کچھ میرے رب کا فضل ہے، جو آج ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔